الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اس دھرتی پر، اس سرزمین پر، انسانوں پر اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بندوں کا اللہ سے جڑنا ہے اور اسلام کی دولت سے، توحید کی نعمت سے اور اقرار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مال مال ہونا ہے۔ ایمان اور اسلام کی دولت جسے مل گئی اسے دنیا اور آخرت کے خزانے مل گئے، اور جس نے ایمان اور اسلام کی دولت کو کھویا زمین و آسمان کے خزانوں کا وہ مالک بھی بن جائے، اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے اور نقصان ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان پیدا ہوا ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے تھے، نہ چل سکتا تھا، نہ ریل سکتا تھا، نہ ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ سکتا تھا، اور چلنے کے لیے اور کسی چیز کا اشارہ کرنے کے لیے اس کو ناک زمین پر رگڑنا پڑتا تھا۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اسے نہ کھانا دے، نہ پانی دے، نہ بنگلہ دے، نہ دولت دے، وہ اللہ اللہ کرتا رہے اور ایک بڑی مدت تک زندہ رہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، حدیث کہتی ہے کہ اس نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، کوئی نقصان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائیں گے اور فرمائیں گے تم نے کیسے زندگی گزاری؟ تو کہے گا بندہ اے اللہ ایسی زندگی تو کسی کو نہ دے، نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ ریل سکتے ہیں، زندگی کیا ایک عذاب تھا وہ۔ اللہ
تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے تو جنت سے نکل کر اگر 500 میل پر جہاں پہنچتا ہے وہاں اسے کھڑا کر جنت کا ایک ہوا کا جھونکا، عطر بیچنے والی دکان کے سامنے سے آپ گزرے تو عطر کی ہوا کا ایک جھونکا آپ کو لگ جاتا ہے، تو ایک ہوا کا جھونکا اس کو لگاؤ، تو فرشتے لے گئے اور ہوا کا جھونکا لگایا اور آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بندے بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری؟ تو اس نے کہا اے اللہ میں نے زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی۔ اس جنت کے ہوا کے ایک جھونکے نے ساری دنیا کے مسائل کو مصیبتوں کو ہلکا کر دیا اور جنت کی ایک ہوا کے ایک ذرے نے اسے دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا ایک آدمی کو سینکڑوں سال تک کونسلر نہیں، ایم ایل اے نہیں، ایم پی نہیں اور کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوتی رہے اور اس حکومت میں کوئی ساجھیدار بھی نہیں، یعنی کہ آدمی دنیا میں حکومت چلاتا ہے تو دوسروں کی رائے مشوروں کا محتاج ہوتا ہے، فوج کا محتاج ہوتا ہے، پولیس کا محتاج ہوتا ہے، قانون کا محتاج ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ بغیر کسی شرکت کے، بغیر کسی اور دعویدار کے سینکڑوں سال تک زمین و آسمان پر حکومت کرتا رہے اور اسے ایمان اور اسلام کی دولت نہ لگے اور ایمان اور اسلام کی دولت کا جھونکا نہ لگے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بندے کو بلائیں گے اور پوچھیں گے جناب والا بتائیے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ کہے گا اللہ ایسی مزے کی زندگی، ایسے مزے کی زندگی، جو چاہتا تھا ہوتا تھا، زمین میری، زمین
نتیجہ کام جاتا ہے، میں ناپاک ہوں اللہ کے قرآن کو کیسے ہاتھ لگاؤں، میں ناپاک ہوں اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہوں، لیکن کوئی نسل حرامی حالت جنابت میں خانہ کعبہ کا طواف کرے، حالت جنابت میں اللہ کے قرآن کو سینے سے لگائے، حالت جنابت میں وہ جو ہے نماز پڑھے، تو جتنا یہ سن کر ہمارے دل کو برا لگ رہا ہے، میرے رب کی قسم جو لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، داڑھی مڑے ہیں اور جو لوگ بے نمازی ہیں، انہوں نے اس سے بڑھ کر حماقت کی ہے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ایک آدمی کو بامبئی جانا تھا اور جب پلیٹ فارم پہنچا، بامبئی کی ٹرین نہیں تھی، ٹکٹ لیا اس نے بامبئی کا، لیکن مدراس اور چنئی کی ٹرین پلیٹ فارم پر لگی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ جناب کون بامبئی کی ٹرین کا انتظار کرے گا، چلو چنئی کی اور میسور کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ قیامت تک وہ بامبئی نہیں جائے گا، وہ منزل مقصود نہیں جائے گا۔ جب اس نے غلط ٹرین کی سواری کی ہے، منزل ملنے کی نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے۔ نماز کے بغیر جب قربانی ہونے کی نہیں اور داڑھی مڈانے کے ساتھ جب قربانی ہونے کی نہیں، حماقت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل بات یہ ہے اللہ دین چھینتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ توحید سے ہٹاتا ہے، ایمان سے ہٹاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عقل کو بھی چھین لیتا ہے، اب وہ دماغ کام کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ نکاح کا مسئلہ اور شادی بیاہ کا مسئلہ، شریعت نے کہا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میاں بیوی کی رضامندی ہے، وکیل کو رکھا، گواہ کو رکھا اور مہر کو طے کیا، ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے لیے نہ پنڈال کی ضرورت، نہ شادی خانے کی ضرورت، نہ دعوت نامے کی ضرورت، نہ لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت، نہ ایک اس میں جو ہے باورچی کو بلانے کی ضرورت۔ اللہ نے دین چھینا، اللہ نے دین چھینا، توحید سے ہٹایا، ایمان سے ہٹایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ حماقتی کر کر اللہ کے عذاب کو بول رہے ہیں، پیسہ دے کر پیشاب پی رہے ہیں، روپیہ دے کر بہانہ کھا رہے ہیں۔ جب طے ہے کہ اس نکاح میں برکت نہیں ہے، یہ نکاح جھگڑے پر ختم ہوگا، یہ نکاح طلاق پر ختم ہوگا، یہ نکاح خلا پر ختم ہوگا، یہ نکاح میاں بیوی کی ناچاکی پر، میاں بیوی کے اختلافات پر چلے گا، یہ نکاح مودت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، انس کی بنیاد پر، دو دلوں کے میل و ملاپ کی بنیاد پر چلنے کا نہیں۔ قرآن نے یہ بات کہی، حدیث نے یہ بات کہی کہ جس نکاح کے اندر پیسہ کم خرچ کیا جاتا ہے، جس میں نام و نمود کم ہوتا ہے، جس میں ریاکاری کم ہوتی ہے، جس میں شہرت کم ہوتی ہے، وہ نکاح برکت والا نکاح ہے۔ اب دیکھو جیسے نمرود کے عقل کو مچھر لنگڑا کھانے لگا اور سر پر جوتے پڑنے لگے، آج کے پیسے والوں کے نمرود پر اللہ تبارک تعالیٰ کیسے جوتے برسا رہے ہیں۔ ایک تو تم جو ہے قرض لیا کرو اور بیکار کا کام کر کر تم جو ہے عذاب کو مولا کرو، رحمتوں کو اور برکتوں کو اپنے گھر سے پھٹ کے لے کر نکالا کرو۔ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت والا نکاح وہ ہے، نکاح تمہارے میرے، تمہارے باپ میرے باپ، دادا دادی نانا نانی، خاندان قبیلے کی بنائی ہوئی رسم نہیں ہے۔ حدیث کی کتابیں دیکھو، کتاب الوضو، وضو کا باب، وضو کس نے بنایا؟ آقا نے دیا۔ کتاب الصلاۃ، نماز کس نے دی؟ آقا نے دی۔ کتاب الحج، حج کا بیان، حج کس کے طریقے پر کریں گے؟ آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے۔ کتاب الصوم، روزے کا بیان، روزہ کس کے طریقے پر رکھیں گے؟ ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، دادا دادی نانا نانی، خاندان اور قبیلے کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو جہاں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ باب ہے، کتاب التوحید
ہونے کا طریقہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ، میاں بیوی کے ملاقات کا طریقہ، داڑھی رکھنے کی سنت، مسواک کرنے کی سنت، ہر سنت سنت ہے. لیکن محفل نکاح کے اندر سنت یہ ہے کہ قاضی نکاح کلام پاک کی 3 آیتوں کو پڑھتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر ایمان نام کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے، اسلام نام کی چیز کوئی تمہارے پاس ہے، او کمینوں ننگا ناچ کرنے والوں اور جوڑے اور گھوڑے کی رقم کے بھکاریوں اور اونچے شادی محلوں کے اندر اپنی دولت کی ریاکاری اور نام و نمود کرانے والوں، سب سے پہلے بات سنو کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں، قرآن جس سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بھیڑوں کے دشمنوں سے پیدا ہونے والوں، اے چماروں کے دشمنوں سے پیدا ہونے والوں، اے عیسائی اور یہودیوں کے پلوں، اے گنیش اور رام کرشن نام کی پجاریوں، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، صحیح معنوں میں مومن کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، صحیح معنوں میں مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سینکڑوں 6666 آیتیں، لیکن اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 آیتوں کا انتخاب کیا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تمہاری بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بھیڑ ویڈیوگرافی کر رہا ہے، تمہاری بیٹی تم اور چست چولی پہن کر نوجوانوں کے طبقے میں جا رہی ہے. اتقوا ربکم، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو جس اللہ نے جہنم کو پیدا کیا، اس اللہ سے ڈرو جو اللہ قبر کے اندر پٹریوں کو ملا دیتا ہے، اس اللہ سے ڈرو جو اللہ تمہارے سانسوں کا مالک ہے، اس اللہ سے ڈرو جو اللہ تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، اس اللہ سے ڈرو وہ اللہ جو تمہارے فقیر بنانے اور غنی بنانے کا مالک ہے. 3 آیتوں کا انتخاب ایمان کے حوالے سے دیا گیا کہ کبیروں اپنے ایمان کی لاج رکھو، مسلمان اور مومن بننا چاہتے ہو، نکاح کا مذاق نہ کرو. ایک تو 3 آیتیں پڑھی گئی، اس کے بعد حدیثیں لاکھوں ہیں، بخاری کی سینکڑوں روایتیں ہیں، ترمذی کی سینکڑوں روایتیں ہیں، ابو داؤد کی سینکڑوں روایتیں ہیں اور سنن ابن ابی ماجہ کی سینکڑوں روایتیں ہیں. لیکن کون سی روایت پڑھی جاتی ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی. یہ تو آپ کو سن کر یاد ہو گیا ہوگا وہ کمینے جو محفل نکاح کو چھوڑ کر ہڈیوں کے کتے بن کر جاتے ہیں، ان کو تو یہ روایت یاد نہیں ہوگی. جو لوگ محفل نکاح میں جاتے ہوں گے، اتنی مرتبہ گئے ہوں گے، اتنی مرتبہ گئے ہوں گے کہ قاضی کہنے سے پہلے بول زبان سے نکل جاتا ہوگا. جیسے کہ کچھ کمینے جب گانے کے بول شروع ہوتے ہیں تو خود بخود گانا گنگنانے لگتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، آقا نے فرمایا یہ گانا گنگناتا نہیں، شیطان اس کے پاخانے کی جگہ میں انگلی ڈال کر اس کو جو ہے گانا گنگنانے پر مجبور کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بس میں سفر کر رہے ہیں، بس والے نے گانا لگا دیا، اب یہ صاحب حاجی صاحب اور یہ سیٹ صاحب، یہ مسجد کے چودھری اور مدرسے کے ذمہ دار صاحب ہاتھوں کو جو ہے سیٹ پر بجانا شروع کر دیا اور گنگنانا شروع کر دیا. فوراً آپ اس کے پاخانے کی جگہ میں دیکھیے، آپ کی نگاہ اگر ایمان والی نگاہ اور خلافت والی نگاہ ہوگی تو ایک پٹی شیطان آپ کو نظر آئے گا جو اس کی پینٹ کو پھاڑ کر اس کے مقد اور پاخانے میں انگلی ڈالتا ہوا نظر آئے گا. حدیث ٹوٹی نہیں ہے، حدیث ٹوٹی نہیں ہے. میرا ایمان ہے نبی سچے ہیں، میرا ایمان ہے جبرائیل سچا ہے، میرا ایمان ہے جبرائیل کو رب نے جو کہا وہ سچا ہے، جھوٹی نہیں ہے. حدیث میں جب یہ بات کہی گئی تو اسی طریقے سے کہ جب آپ بار بار نکاح کی محفل میں گئے ہوں گے تو قاضی کہنے سے پہلے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، فوراً آپ کی زبان میں وہ بول آ جاتے ہوں گے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میرا طریقہ ہے، مسواک بھی آپ کا طریقہ، آقا نماز پڑھنے میں آپ کا طریقہ، روزہ رکھنے میں آپ کا طریقہ، امامہ باندھنے میں آپ کا طریقہ اور بیوی سے ملاقات کرنے میں آپ کا طریقہ، گھر کی تعمیر میں آپ کا طریقہ، جوتا پہننے میں آپ کا طریقہ، وضو کرنے کون سا مومن کی زندگی کا شعبہ ہے جہاں آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت آئینہ نہ بنتی ہو.
کوثر کا پانی دے دو، جوتیوں سے تیری خبر لوں گا۔ آقا شفاعت کا پروانہ دے دو، میں جوتیوں سے تیری خبر لوں گا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر قاری، وہ بریلی ہو، دیوبندی ہو، اسلامی ہو، تبلیغی ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مسلک میں لا اختلاف ہو، رفع دین کرتا ہو نہ کرتا ہو، آمین زور سے کہتا ہو، آمین آہستہ کہتا ہو، سینے پر ہاتھ باندھتا ہو اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھتا ہو، 8 رکعت پڑھتا ہو، 20 رکعت پڑھتا ہو، پوری دنیا کے قاضی ایک جو ہے خطبہ نکاح میں روایت پڑھتے ہیں، نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تمہارے باپ دادا کا طریقہ نہیں، تمہاری جوروں کا بیان کردہ طریقہ نہیں، تمہارے خاندان اور قبیلے کا طریقہ نہیں، اگر کروں گا تو میری ناک اونچی رہے گی، اگر نہ کروں گا میری ناک کٹ جائے گی۔ تیری ناک کیا ناک ہے؟ یہ تو گندگی کا مجموعہ ہے، یہاں ریت اور فضلہ اور گندگی آتی ہے، جسے تیری بیوی دیکھ کر تھو تھو کرے، جسے تیری اولاد دیکھ کر گلاٹ کرے۔ اس ناک کی فکر میں تو میری سنتوں پر آرا چلاتا ہے، اس ناک کے رکھنے کی فکر میں تو اس محفل نکاح میں میری سنتوں کا جنازہ نکالتا ہے۔ تو کیا جنازہ نکالے گا؟ تو کیا میری سنتوں پر آرا لگائے گا؟ اور تو کیا میری سنتوں کا قتل عام کرے گا؟ سن لے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں ہے ہی نہیں۔ جب نہیں ہے، جو چاہے تیری مرضی ہے تو کر لینا، بھیڑوں جوانوں کو بلا لینا، نان ویج رکھ لینا، کھڑے کتوں کو بیٹھے مسلمانوں کو کھلا لینا، مردوں عورتوں کو ملا لینا، اور جو ہے کیمرہ پیشی کر لینا، ویڈیو گرافی کر لینا۔ کتنے دیندار ہیں، کتنے نیکوکار ہیں، داڑھیاں رکھے ہوئے ہیں، برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، حاجی باجی ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں، اور کہا جائے ابھی کیا کہیں گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ یہ پیرانی ماں جس کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پیرانی ماں یہ مرید کو حکم نہیں دیتی، چل رہا ہے عورتوں کا۔ حضرت حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں کے اندر سادگی ہے، وہ پھول برسایا کرتے تھے، وہ پتھر برسایا نہیں کرتے تھے، وہ نرم گفتگو کیا کرتے تھے، وہ سخت گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، وہ گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، وہ سخت جملے استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے رب کی قسم مر کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ بات اگر غلط ہو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ جو چاہے آپ پر دعا کر دینا کہ ہمارے ساتھ سلوک کرے۔ یہ ضمیر فروش علماء یہ دین کے نام نہاد ٹھیکے دار لوگوں کو الو بناتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین جہاں جس وقت پھول برسانے کی ضرورت تھی پھول برسایا کرتے تھے، جہاں پتھر برسانے کی ضرورت تھی، جہاں تیر برسانے کی ضرورت تھی، جہاں تلوار برسانے کی ضرورت تھی، وقت پر انہوں نے تلوار کو بھی چلایا ہے، وقت پر تیر کو بھی چلایا ہے، وقت پر تیز تند اور سخت لہجے کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوری دنیا کے ممبر و محراب سے ہر جمعہ کے خطبے میں مستحب ہے خلفائے راشدین کا نام لینا۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ 4 ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان چاروں خلفاء کو ان کے القاب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کیا یاد کیا جاتا ہے؟ اور ابو امتی بن امتی ابو بکر کے قیامت تک آنے والوں میں سب سے نرم دل، سب سے رحم کرنے والا، پھول کی برسات برسانے والا، اور یہ جو شرمیلا پتا ہے اس شرمیلے پتے سے زیادہ شرمیلا ایک نرم نازک حیادار اور 13-14 سال کی لڑکی کماری باحیا سے زیادہ حیادار، اور ابو امتی بھی امتی ابو بکر قیامت میں آنے والی نسل انسانی میں ایسا رحم دل، ایسا موم دل، ایسا شرمیلا اور ایسا جو ہے آپ کو آدمی نہیں ملے گا، نرم آدمی نہیں ملے گا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ممبر پر بیان کی جاتی ہے، آپ جب خلیفہ بنائے گئے اور اس وقت ایک طبقہ مرتد ہو گیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، جو ظاہری طور پر مال غنیمت کے لالچ میں مومن ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن آقا کے پردہ پردانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے عہدے پر منصب پر آنے کے بعد مرتد ہو گیا۔ زکات لینے کا موقع آیا تو اس وقت ان لوگوں نے کہا بھائی
بہادر سخت مزاج آدمی جس کو دیکھ کر شیطان راستہ خراب کر لیتا تھا اور پیشاب اس کا خطا ہو جاتا تھا، ایسا آدمی اس حالت سے گھبرا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، فرمایا ابوبکر ابھی حالات نرم و نازک ہیں، ابھی آقا پردہ فرما کر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو کچھ نہیں ہوئے ہیں، ابھی اسلام پر مسلمانوں پر جو زخم لگا ہے وہ زخم تازہ ہے، ابوبکر ذرا رحم کا کرم کا معاملہ کرنا۔ وہ ابوبکر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ارحم امتی بھی امتی کا لقب دیا گیا، آج ان سے وقت کا عمر بن الخطاب جن کو شیطان دیکھ کر پیشاب اس کا خطا ہوتا تھا وہ رحم دلی کا واسطہ دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر دور جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے اور اسلام لانے کے بعد پیچھے بڑھ گئے، فرمایا عمر میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر کسی مسلمان پر اونٹ کے ساتھ اس کی رسی بھی زکات میں دینا واجب ہو رہی ہو، جانور کے ساتھ جانور پر رکھا جانے والا کٹاوا یعنی لکڑیوں کا وہ اسپیس جس پر آدمی بیٹھتا ہے وہ بھی ہو رہا ہو، جانور کو دے رہا ہو، جانور کی رسی اور جانور کا کٹاوا نہ دے رہا ہو، کان کھول کر سن لو عمر کہ ابوبکر کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ نرم دلی کی بات دنیا کے معاملے میں کرو، قرض کے معاملے میں کرو، معاملات کے معاملے میں کرو، تجارت کے معاملے میں کرو، بیوی اور اولاد کے معاملے میں، یہاں تو مشکل بھی بہادر ہو جاتا ہے اور کمیاں نازک مچھر سے پتلا جسم رکھنے والا بھی ایک جو ہے روڑی اور ایک وقت کا شیر بن جاتا ہے۔ دین کی بات آتی ہے نہیں صاحب، دین میں ایسی سختی ہے کیا، دین میں گالیاں ہیں کیا، اور دین میں ایسا ویسا ہے کیا؟ ایک دین ہی بنا ہے تختہ مشق بنانے کے لیے، ایک دین ہی بنا ہے قربانی دینے کے لیے۔ حضرت مولانا
وفتح الباب رویدا، آپ آہستہ سے اٹھے، کہیں قدموں کی آہٹ اور قدموں کی آواز میں عائشہ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں دروازے کی کھٹکھٹاہٹ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیند میں تکلیف نہ ہو۔ ایک شوہر اپنی بیوی کا کس درجے خیال، آقا اپنی زوجہ مطہرہ کائنات کی مومنوں اور مسلمانوں کی ماں کا کس درجے خیال کر رہے ہیں، کس درجے لحاظ رکھ رہے ہیں۔ فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ آہستہ آہستہ قدم رکھ کر جنت البقیع کی طرف آپ تشریف لے جانے لگے۔ جب جنت البقیع تشریف لے گئے تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے دل میں جو گمان پیدا ہونا تھا وہ گمان پیدا ہوا، کہیں آقا آج میری باری کسی میری سوگن کو نہیں دے رہے، کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں۔ بیویوں کے اندر آپس کا اس قسم کا گمان کا ہونا ایک محبت کی نشانی ہے۔ سوگنوں کا شوہر کے دل کو جیتنے کی کوشش کرنا ایک عبادت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ خیال پیدا ہوا، فرماتی ہے میں دبے قدم آپ کے پیچھے جانے لگی اور جب دیکھا آپ کو جنت البقیع کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے ان کے لیے دعا کی، آپ نے ان کے لیے استغفار کی اور آپ نے امت کے لیے دعائیں کی، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے حق میں آپ نے دعائیں کی۔ اور جب آپ دعا کر پلٹے تو فرمایا عائشہ آپ یہاں، فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز قدم رکھنے کی وجہ سے اور دوڑنے کی وجہ سے میرا جی ہانپ رہا تھا، میری سانس پھول رہی تھی۔ فرماتے ہیں آقا کہ عائشہ صدیقہ یہ تم نے حالت کی کیا بنا رکھی ہے، تم کیوں آئی؟ فرماتی ہے صاف صاف بات تھی، زبان پر کوئی اور دل میں کوئی اور نہیں، صاف کہہ دیا آقا آپ کے تعلق سے گمان پیدا ہو گیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تم پر رحم کا معاملہ کرے، کیا نبی خیانت کرے گا؟ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا آج بقیع پر آنے کا، تجھے تو حکم نہیں دیا تھا۔ بہرحال آقا کتنا خیال کرتے ہیں کہ دروازے کی آواز کی کھٹکھٹاہٹ، چلنے کی آواز، اٹھنے کی آواز سے جو ہے تکلیف نہ ہو، لیکن یہی آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر مسئلہ پوچھ کر چلے جاتے ہیں، مسئلہ کوئی سوال کیا، آقا نے جواب دیا اور وہ چلے گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابھی جو ہے بچپنا ہی تھا، بچپنا ختم تھا اور جوانی کی تجویز کا پہلا قدم تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا۔ بچپنا کہاں چلا گیا تھا؟ نبی کے گھرانے میں جانے سے، رسول کے گھرانے میں جانے سے کیا بچپنا چلا جائے گا؟ بچپنے کا مزاج تھا۔ آقا کو کہا انگوٹھا دکھا کر یہ کتنے قد صحابی، چھوٹے قد کے صحابی ہیں جو آ کر انہوں نے سوال کیا۔ روایت میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کے خیال کیا کرتے تھے کہ جنت البقیع کو جاتے وقت دروازہ کھولنے میں، چلنے میں اما عائشہ کی دین خراب نہ ہو، لیکن جب آپ نے انگوٹھا دکھایا تو آقا نے فرمایا عائشہ چہرہ خطرناک ہو گیا اور آپ کا چہرہ روایت کے اندر بیان کیا گیا جیسے انار کے دانے سرخ ہوتے ہیں، ایسے آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسی خطا کی ہے اور تم نے ایسا گناہ کیا ہے اور تم نے ایک ایسی بھول کی ہے، اگر اس کو صاف سمندر
دیا ایک ٹھٹا ہو گیا ہے، ایک مذاق ہو گیا ہے. نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے، روزہ اپنی مرضی سے نہیں رکھتے، زکات اپنی مرضی سے نہیں دیتے، قربانی اپنی مرضی سے نہیں دیتے. تو نکاح جس محفل نکاح کے اندر ڈنکے کی چوٹ سے الگ اعلان دن کے اجالے میں اعلان کیا جاتا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. یہ کون سا طریقہ؟ یہ روزے چھاپنا، یہ دعوتوں کو بلانا، یہ براتیوں کو بلانا، یہ بے حیائی سے کام کرنا، یہ دام منقود کا کام کرنا. لکھ کر رکھ لو، قسم کھا لو کہ کوئی دیندار کا باپ کیوں نہ ہو، کوئی خاندان قبیلہ وہ ناطہ توڑ لے، وہ رشتہ توڑ لے. مسلمانوں نوجوانوں جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے. آقا نے فرمایا کہ میری سنت پڑھنے کے بعد جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. قسم کھا لو، حضرت علی نے جس طریقے سے نکاح کیا، حضرت بی بی فاطمہ کا جس طریقے سے نکاح ہوا، کیسا نکاح ہوا، کیسے نکاح ہوا. کوئی روکا چھاپا گیا، کوئی شادی محل بک کیا گیا. میرے آقا جب حضرت بی بی آمینہ کے گود کے اندر تھے تو آسمان کے فرشتے کھلونے لے کر آتے تھے، ستارے کھلونے بن کر فرشتے آ کر آپ کو کھلایا کرتے تھے. بچپنے میں ابھی آپ کے سر پر تاج نبوت نہیں پہنایا گیا، ابھی آپ پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی آپ پر نماز کا فریضہ، روزے کا فریضہ عائد نہیں. ماں کے گود میں دودھ پیتے بچے کے لیے آسمان کے فرشتے نازل ہوئے. مسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا، اس کے نکاح میں آسمان سے میرے آقا فرشتے نہیں بلا سکتے تھے؟ کیا جنت سے رضوان کو نہیں بلا سکتے تھے؟ کیا حاملین عرش فرشتوں کو نہیں بلا سکتے تھے؟ وہ کسے نہیں بلا سکتے تھے؟ کمینوں کو، حرام زادوں کو، منشروں کو، بھیڑوں کو، چمباروں کو بلا کر تم شان پتی کر رہے ہو. اگر یہ بلانا کمال کی بات ہوتی، میرے آقا آسمان سے فرشتوں کو بلاتے. جس آقا کی گود میں، بی بی آمینہ کی گود میں جس آقا کے لیے فرشتے آتے تھے، وہ آقا اپنی بیٹی کی شادی میں جبرائیل کو بلاتے، میکائیل کو بلاتے، ارواح انبیاء کو بلاتے، حاملین عرش کو بلاتے، جنت کے جو ہے گیٹ کیپر رضوان ہیں ان کو بلاتے. بلانا کوئی کمال نہیں، دعوت کرنا کوئی کمال نہیں. النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. آقا نے حضرت بی بی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، کوئی معمولی عورت نہیں. موت سے پہلے جس نے اپنا غسل خود کر لیا، موت سے پہلے جس نے جنت میں اپنا مقام خود دیکھ لیا، جس نے نبی کے دل پر اپنا مقام پا لیا. کیسے نکاح ہوا، کیسے نکاح ہوا؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، 2-3 صحابی ہیں. آقا فرماتے ہیں جاؤ دیکھو آس پاس گلی میں اگر کوئی صحابہ ملے ان کو لے کر آنا. اللہ کا واسطہ لوگوں کہ کوئی رنڈی ملے نہ ملے، کوئی عورت تمہیں دے اپنی بیٹی کو نہ دے. اللہ نے یہ جوڑے آسمان میں بنا دیے ہیں، اللہ نے مقدر رشتے آسمان کے اندر کر دیے ہیں. نوجوانوں قسم کھاؤ کہ نہ شادی محل کی ہوا لگے گی، نہ بفے سسٹم کی ہوا لگے گی، نہ گانے بجانے کی ہوا لگے گی، نہ میوزک کی ہوا لگے گی، نہ ویڈیو گرافی کی ہوا لگے گی، نہ ہلدی کی رسم، نہ منگنی کی رسم، نہ منہ دکھائی کی رسم. کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں. فراغا ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طریقے پر. کیسا عجیب و غریب نکاح، کیسا عجیب و غریب نکاح. آقا نے فرمایا صحابہ کچھ جو ہے 2-4 بلا لو، ڈھونڈ کر اہتمام کے ساتھ نہیں کہ جاؤ وہ گلی سے وہ صحابی کو، وہ 7ویں چراغ سے، وہ 10ویں چراغ سے، وہ فلاں باپ کو، وہ فلاں بھائی کو، وہ فلاں نہیں. جو ملے کہتے ہیں کہ 5-7 صحابہ تھے، 5-7 صحابہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی کی لخت جگر، نور نظر. کیا تم نے رنڈی نما بیٹی کو پیدا کیا؟ علی جو ہے جوانی میں قدم رکھتے ہی گندے SMS بھیجتی ہے، وہ جو ہے چیٹنگ کرتی ہے، وہ میل بھیج کر عاشق کو گندی تصویریں بھیجتی ہے. حضرت بی بی فاطمہ جنتی حوروں سے افضل ہے، اس کا نکاح 6-7 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر گئے، کہا کہ یہ تو ہے خطبہ نکاح پڑھا دیا. ایسا عجیب و غریب نکاح
اور نکاح اتنا آسان اور نکاح بالکل بغیر کوئی اہتمام عجیب دلہا نہیں ہے. حضرت طلحہ ہے, حضرت زبیر ہے, حضرت عبد الرحمان ابن عوف ہے اور حضرت صدیق ہے. حضرت مین کون؟ دلہا. دلہا 12:30 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک آئے, یہاں سے پھر انتظار کرتی بیٹھے گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا دیا. ہم 2-4 صحابہ کہا کہ بھائی یہ نکاح اٹکا ہوا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قبولیت پر. یہ اللہ کی عجیب شان دیکھو, جس کا نکاح ہو رہا ہے, جو دلہا ہے محفل کا, وہ دلہا خطبہ نکاح میں نہیں ہے. یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی اہمیت نہیں اس محفل کی. یہ تو ایجاب و قبول کا مجموعہ ہے نکاح. فرمایا آقا نے حضرت علی آئے تو ان کو پوچھ لینا, اگر وہ راضی ہیں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیج دوں گا. حضرت علی کہیں کاروبار کرتے ہوئے, کہیں بازار سے ہوتے ہوئے, پسینے میں شرابور, کرائے کا دوپٹہ, کسی کا مانگا ہوا کوٹ, کسی کی مانگی ہوئی پتلون, کسی کے بھیگ کا جو ہے یہ جوتا نہیں, جس حالت میں سے آ گئے. جب پوچھا آقا نے تمہارا خطبہ نکاح اپنی لخت جگر نون نظر حضرت جو ہے بیوی فاطمہ جنتی عورتوں کے ساتھ دلہا موجود نہیں ہے. نکاح کتنا سمپل ہے, نکاح کتنا آسان ہے, دلہا موجود نہیں ہے. خطبہ نکاح ہو گیا, قاضی نے خطبہ نکاح پڑھا دیا, ایجاب اور قبول بعد میں ہو رہا ہے. میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹی علی قبول ہے؟ تو بیٹی نے کہا قبول ہے. علی تم بتاؤ کیا تمہیں میری بیٹی قبول ہے؟ فرمایا آمنا صدقنا, میں نے قبول کیا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. چلے گئے. نہ جو ہے وہاں پر کوئی دعوت تھی, نہ وہاں پر کوئی گلے ملنا تھا, نہ وہاں پر کوئی جو ہے خرچدار آیا تھا کہ خرچ مانگنا تھا, نہ کوئی میوزک سسٹم تھا, نہ کوئی بے حیائی کا کام تھا, نہ کوئی بے شرمی کا کام تھا, نہ کوئی عورت کسی مردوں کی محفل کے اندر آئی تھی, نہ کوئی ویڈیو گرافر دلہا سے پہلے دلہن کی ٹھڈی میں ہاتھ رکھ کر دلہن کی سینے پر کونیاں مار کر اس کے جسم کو ڈھیڑ و چمار ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں تھا. ایک آسمانی نکاح, ایک متبرک اور ایک مقدس گھرانے کا نکاح تھا. فرمایا علی جاؤ. حضرت علی چلے گئے. اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آقا نے مجھے رات میں مغرب میں بلایا. فرمایا کہ جس جوڑے میں بیوی فاطمہ ہے اسے اگر تمہارے پاس کوئی اچھا جوڑا ہو. برسوں پہلے بیٹی کو آپ نے خدا کا عذاب بنا لیا, خدا مت بنا لیا. ابھی سے جوڑے جوڑو, ابھی سے زیور جوڑو, ابھی سے شادی کی تیاری کرو. عذاب بنا لیا. رحمت تھی بیٹی, اور یہ نکاح ایک جو ہے رحمت کا معاملہ تھا. آقا نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ میری بیٹی کو لے جا کر حضرت علی کرم اللہ عنہ کے در پر چھوڑ کر آ جانا. بس ہو گیا نکاح, ہو گئی رخصتی. لوگوں کو جوڑے گئے, سلامیاں پکاری گئی, نیوتا دیا گیا, مبارکبادیاں دی گئی, قصیدے پڑھے گئے, کچھ نہیں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ کے اندر ایک جوڑا تھا جو جوڑا دلہن بطور عبادت کے پہنا کرتی تھی. اس جوڑے کو پہنا کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا گیا اور فوراً اس جوڑے کو نکال لیا گیا اور ان کے کپڑے ان کو پہنا دیے گئے. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب بازار سے آئے اور مسجد میں دیکھا کہ 6-7 صحابہ ہیں, آقا منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر کا نکاح میرے ساتھ کر رہے ہیں, تو خوشی میں آ گئے. مریضہ تھا, شہد کا پانی تھا اور پکے اور کچے کھجور تھے. کہا کہ چلو آج میرا ولیمہ ہے کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا آج نکاح ہو گیا. یہی تھا آپ کا ولیمہ کہ کچھ شہد کا پانی تھا, کچھ کچے پکے کھجور تھے اور 2-4 ٹوٹی مریضہ تھا. یہ جنتی عورتوں کی سردار کا نکاح. ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مولا. آقا نے فرمایا جس نکاح کے اندر پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اس کے اندر آیا کرتی ہیں. یہ شادی کی محفل کیا ہے؟ یہ مذاق کا جڑ ہے, یہ معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کا اسٹیج اور پلیٹ فارم ہے. آپ دیکھیے عورتیں کیسے بن کر سنور کر سج کر جانے کی فکریں کیا کرتی ہیں, شوہر پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ اگر میں نے گزشتہ شادی والا جوڑا اس شادی کے اندر پہن لیا میری عزت کیا رہے گی,
اپنے غلام شوہر کو اکساتی ہے، کتے بنو تم دنیا کے، کتے بنو۔ نماز سے کیا ملتا ہے، داڑھی سے کیا ملتا ہے، روزے سے کیا ملتا ہے، علماء سے کیا ملتا ہے؟ کماؤ 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 تو یہ خوش کرے گی، اس کی خواہشات کو پورا کرے گی اور اس کے ساتھ ملتر ہوگی۔ نہ کماؤ، وہ ادھر رخ کر کر، یہ ادھر رخ کر کر، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے گا، یہ کعبے کی طرف اور امریکہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے گا۔ اور چہرہ جس کو سورہ دہر کے اندر اللہ نے فرمایا عبوسن قمطریرا، کہ چہرے پر جھریاں اور چہرے پر جھلڈیاں، گویا یہ بیوہ اور بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اب مرد کو کتا بنا لیا، دین سے ہٹو گے، عورت کے کتے بن کر، عورت کے غلام بن کر، عورت کا پیشاب بن کر، اسے پیرانی ماں بنا کر تمہیں دنیا کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ رب نے ماں کے پیٹ میں کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ روٹی لکھی تھی، بوٹی لکھی تھی، پانی کو لکھا تھا، تمہاری جورو کے زیور کو نہیں لکھا تھا، تمہاری جورو کے لہنگے چولیوں کو نہیں لکھا تھا، فلم میں آسترس پہننے والے بے حیائی کے کپڑوں کو نہیں لکھا تھا، اور ویڈیو گرافی کو نہیں لکھا تھا، پیالس محل کو نہیں لکھا تھا، اور بنگلہ اور گاڑی دینے کو نہیں لکھا۔ آپ نے حدیث میں کیا سنا؟ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کیا لکھتا ہے؟ روزی کو لکھتا ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی اس بیوی کو، پیرانی ماں کو، اس شادی کی محفل میں جو رنگ چڑھا تھا، ارے وہ عورت اتنا زیور پہنتی ہے، وہ اتنا قیمتی کپڑا پہنتی ہے، حسد پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، غیبتیں کرنے لگی، اور اس کے رنگ کے چھاپ کو اپنے اوپر لے کر مرد کو اس نے لڈو بنا لیا، اس کا ریموٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ روزی تو مقدر تھی، عورت کی بھی، شوہر کی بھی، اولاد کی بھی، یہ زیور اور یہ کپڑا لگتا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں نہیں لکھا گیا تھا۔ اب کرو کہ ڈیوٹی کرنے کے بعد اوٹی کرو، اور جو گورنمنٹ ملازمت کے بعد باہر بھی کوئی بزنس کیا کرو، اور دکان چلانے کے ساتھ سائٹ کی دلالی کیا کرو، میکینک کا کام کرنے کے ساتھ بروکری کا کام کیا کرو، اور گاڑی چلانے کے ساتھ عورتوں کی دلالی کا کام کرو۔ جب یہ چیز اس نے چھاپ چھوڑی تو مرد حرام کاری کی طرف، یہ جو آج حرام کاری کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں، اللہ نے روزی کا ذمہ لے لیا ہے، قدم اٹھانے کی ذمہ داری نہیں۔ روٹی وہ دے گا، بوٹی وہ دے گا، پانی وہ دے گا، زندگی وہ دے گا، موت وہ دے گا، لیکن یہ عورت کے لیے میرے لولی کون دے گا؟ یہ ماں کے پیٹ میں نہیں لکھا گیا۔ اس کے لیے لالی لپسٹک، سور کی چربی بھی نہیں ہوئی، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں لکھا گیا۔ یہ جو ہے 17,000 کا چمکی کا دام، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں لکھا گیا۔ یہ جو رنڈی بن کر بازاروں میں گھومتی ہے، اور یہ مرید پیرانی ماں کا گھماتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں لکھا گیا۔ یہ شادی کے اندر اتنے لاکھ روپے، اتنے کروڑ روپے خرچ کرنا، یہ روخا بنانا، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں لکھا گیا۔ چھوڑو جمعہ کو، چھوڑو جماعت کو، چھوڑو اور تبلیغ کو چھوڑو، مرو مرو کتے بن کر، عورتوں کا پیشاب حیض و نفاس بن کر، ان کے گھوٹے سے اپنی ناک کا ناتا باندھ کر گھومتے رہو، گھومتے رہو، اس لیے کہ میرے رب نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے طریقے کو چھوڑے گا، میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑے گا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کرتے رکھیں گے، تنگ کرتے رکھیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقے کو لا کر رکھیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے مصیبتوں کو لا کر رکھیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے بیوی کے فیشن اور لڑکیوں کے حسن کو لا کر رکھیں گے۔ مرے گا کتا بن کر، اور مرے گا جورو کا غلام بن کر۔ تو یہ چیزیں کہاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اسی شادی کی محفل میں، اس میں اہتمام کے ساتھ جانا نہ تو سنت ہے، نہ بلانا سنت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا کہ آپ چلا نہیں جائیں گے، اگر جانا ہے مسجد کے اندر محفلیں نکالنے جائیں گے، اور وہیں پر نکاح پڑھانا ہے، سننا ہے، وہیں پر بات ختم کر دیں گے۔ تم نے قسم کھاؤ مسلمانوں کہ آج کے بعد ایسی کسی دعوت کے اندر اب وہ گنجائشیں نکالتے ہیں، دین کے اندر گنجائشیں نکالتے ہیں۔ ایک صاحب سوال کرنے لگے، حضرت ہم تمام بھر کے 9 افراد ہیں، یہ اونٹ میں حصہ چل جائے گا کیا؟ میں نے کہا کہ تمہارے باپ نے بنایا ہے، اگر جو ہے تراویح کی 2 رکعت کو لمبی پڑھا جائے، یعنی 100 گھنٹہ پڑھا جائے، تو یہ 2 رکعت تیری شروع کی طرف سے ہوگی، یہ 2 رکعت تیرے باپ اور تیری ماں کی
بیت الخلا میں جائیں گے تو بیت الخلا میں آپ ہوں گے، شیطان ہوگا، اور پھر جو ہے تیسرا کوئی نہیں ہوگا، نہ بیوی ہوگی نہ بچہ ہوگا۔ اس کو یاد کر کر کھلا کر خود بھی ہنسیے گا اور شیطان کو بھی ہنسائیے گا۔ اخبار کے اندر یوپی کے علاقے کی خبر آئی، اس علاقے کے اندر بات مشہور تھی کہ بکری کی قربانی نہیں دی جا سکتی، حالانکہ بکرا بکری، دمبا دمبی، بیل گائے، بھینس بھینسا سب کی قربانی، اونٹ اونٹنی، میل فیمیل کی جائز ہے۔ شاید اس علاقے کی بات رہی ہوگی کہ اس علاقے کے لوگ بکری کی قربانی کو مایوب سمجھا کرتے تھے، یعنی دینا ہی۔ حتیٰ کہ اخبار میں لکھا ہے کہ وہ کہنے لگا، 55 سال کا آدمی تھا، کہنے لگا کہ میں اس سال قربانی کا جانور بیچنے والے مسلمان کے دھوکے میں آ کر اس مسلمان کمینے کی وجہ سے میں قربانی کی ادائیگی سے محروم ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا معاملہ؟ مسلمان قربانی کا جانور بیچنا اور پھر یہ قربانی کی عبادت، یہ رسم کے لیے، شکرانے کے لیے اور بلی چڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا ایک ایک بال کے جڑ میں ایک ایک نیکی، خون کے ایک ایک قطرے میں نیکی۔ حدیث میں آقا نے فرمایا یہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی دینے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک عبادت ہے، عبادت وہ بیچنے والا بھی جانتا ہے۔ یہاں ٹڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تول کے حساب سے بکرا ملتا ہے، تو بکرے کو سپڑا کر، کلفی کھلا کر اور پانی ڈال کر، دیکھو کمینوں، اللہ کے نام پر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کے نام پر کون بھیڑ کی اولاد، چمار کی اولاد نہیں، بیچنے والا وہ بھی جانتا ہے قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، قربانی سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ دھوکہ عبادت کے اندر دھوکہ، عبادت میں دھوکہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں قربانی سے محروم ہونا پڑا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ لے گئے اور لے جا کر گاؤں کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے اس بکرے کو کتنے میں خریدا؟ تو ہم نے کہا کہ 5000 میں۔ تو کہنے لگے گاؤں کے لوگ بھائی بکرا 5000 میں، جبکہ 7000 9000 میں ایسا پڑوا بکرا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ بیج مارا ہوا کھسی کیا ہوا بکرا ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو جب دیکھا تو دور سے لوگوں نے ہاں واقعی کھسی کیا ہوا بکرا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ جانوروں کے ماہر تھے اور بکروں کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے یہ میل ہے فیمیل ہے، تو کہنے لگے میاں تجھے دھوکہ ہو گیا ہے، یہ بکرا نہیں ہے بکری ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ تو جب جھانک کر دیکھا گیا تو اس کے تھن کو فیویکول سے جسم سے لگایا۔ بیچنے والا مسلمان، حالانکہ جائز ہے بکری کی قربانی، لیکن جب اس نے یہ معاملہ کیا کہ یہ سمجھ کر کے بکری کی قربانی اس علاقے میں جائز نہیں، فیویکول سے تھن لگا کر اس نے جو ہے بکری کو بکرا بنا کر پیش کر دی۔ بیچنے والا کون؟ مسلمان۔ خریدنے والا کون؟ مسلمان۔ بیچنے والے کو حدیث معلوم، خریدنے والے کو حدیث معلوم، اور دونوں کو معلوم کہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جڑ سے اکڑی ہوئی سین کی جانور جو ہوتا ہے جس کا سین جڑ سے اکڑ جائے اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایک مسلمان نے جانور کا لیور خریدا اور اس کے سینگے کو کھڑ گئی تو اس نے یہ کیا کہ یمسیل سے سین کو جوڑ لگا دیا۔ اب وہ جا کر دیکھا تو بھائی سین والا بکرا ہے، سستے میں مل رہا ہے، تو خرید لیا اور گھر جانے جانے تک وہ سین نکل گئی۔ کہا کہ بھائی ہم نے مارا نہیں اور بکرا کسی سے لڑا نہیں اور یہ سین کیسے نکل گئی؟ اس کے جڑ میں دیکھا تو یمسیل لگی ہوئی تھی جس نے جو ہے سین کس کے نام پر۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہ اگر آ جائے تو لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے، اب جبرائیل آ جائے، جبرائیل مر رہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تباہی ہے، بربادی ہے مال جمع کرنے والوں کے لیے، مال گن گن کر مال 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 دولت، کیوں؟ جوروں کو خوش کرنا، اولاد کو خوش کرنا، بیٹی کی شادی کرنا، اونچے پیمانے پر دعوت کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ جمع کرو، گن کر رکھو اور یمسیل سے سین لگا کر بیچو اور بکری کے تھن کو فیویکول سے جسم میں لگا کر، بکرے کو کلفی کھلا کر، پانی پلا کر، فرما کر کر صبح میں 2 جلاس مارا تو 7 کلو بکرا اتر گیا۔ کون کر رہا ہے بتا؟ سنت و ابیکم ابراہیم کے ساتھ ہم اسرائیل کو گالیاں دیں، ہم بی جے پی کو گالیاں دیں، ہم کافروں اور مشرکوں کو گالیاں دیں۔ مسلمانوں میں کمینے کم ہیں، مسلمانوں میں حرام خور کم ہیں، مسلمانوں میں دین اور اسلام کے دشمن کم ہیں۔
بات لکھی ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکا کیسا ہو اور لڑکے کے لیے لڑکی کیسی ہو، یعنی کیا شرائط۔ اب اب تک علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ دینداری ہونا چاہیے، نماز ہونا چاہیے، عورتوں میں پردہ ہونا چاہیے، مردوں میں، یہی نہ سنا۔ باقی قربان جائے حکیم الامت تمہارے احسان کو قیامت تک نسل انسانی نہیں چکا سکتی۔ حکیم الامت جس نے آپ کو لقب دیا وہ بجا لقب دیا۔ حکیم الامت کے معنی حکمت والے، امت میں حکمت والی شخصیت، بالکل تھانہ بھون کی دیہات کے اندر اندھیری گفا میں رہنے والی۔ حضرت نے شرائط کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلے مومن مرد اور مسلمان عورت کو طلب، پہلے کہا مسلمان سے نکاح کرے گا، بھیڑ سے نکاح کرے گا۔ بھائی ہم جو اپنی بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈیں گے ہندو کے گھر میں، گنیشا ماننے والے، رام کی پوجا کرنے والے، ارے جو عبد الرحمان ہوگا، عبد الجبار ہوگا، ستار ہوگا، غنی خاں ہوگا، چودھری صاحب ہوں گے، یہی نا۔ حضرت کو معلوم نہیں ہے بات کہ حضرت نے لکھا کہ مسلمان سے نکاح کرو، کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو سارے مسلمان جانتے ہیں۔ شرابی اپنی بیٹی بھیڑ کے حوالے نہیں کرتا، زانی اپنی بچی کو بھیڑ کے حوالے نہیں کرتا۔ رنڈی مسلمان زنا کے نطفے سے اگر اس کا پیٹ آ گیا اور حرام کا بچہ پیدا ہوا، میرے رب کی قسم ایسی گندی عورت بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھیڑ کے حوالے نہیں کرتے۔ وہ برداشت کریں گے، ظلم کی چٹھی میں پسیں گے۔ عورت کام کے لیے جائے گی یا عورت اپنی آبرو بیچے گی یا زمین گروی رکھے گی۔ میری بچی کسی حضرت نے خاطی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم جو ہے سب سے پہلے مسلمان سے نکاح کرو، کسی کافر کے بچے سے نکاح نہ کرو۔ کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں تیز ہو گئی۔ حضرت حکیم الامت کا کتاب پانے والے مجھ جیسے گنہگار، اس فتنے کے زمانے کے گنہگار مسلمان، کیا بھیڑ کے بچوں کو، رام کو اوتار ماننے والے اور پوجا پاٹ کرنے والے اور گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں کو اپنے بچے دیں گے؟ حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے آگے چل کر وضاحت کی کہ کتنے عبد الرحمان ہیں، عبد الستار ہیں اور کتنے خاندانی مسلمان ہیں، لیکن نام کے مسلمان ہیں، حقیقی معنوں میں کافر ہے۔ اور حضرت نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر کچھ اعمال اور کچھ افعال، اقوال اور کچھ باتیں ایسے کرتا ہے اور کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابھی بھی مجھے بات ہضم نہیں ہوئی۔ حضرت نے یہ بات کہی، مسلمان بچے کو اپنی بیٹی لو، مسلمان بہو کو اپنے گھر میں لے کر آؤ۔ پھر آگے لکھا کہ مسلمان کئی مرتبہ وہ بھی نہیں کہتے کون اللہ کو گالی دیتا ہے، کون نبی کو گالی دیتا ہے، کون قرآن کو گالی دیتا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ قرآن کی بے ادبی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو گالی بھی نہیں دیتا۔ حکیم الامت کی بات ہے، حکیم الامت کی ہے، کہا کہ اگر اس نے شریعت کا کوئی مذاق کر دیا، ٹھٹا کر دیا، کسی سنت کی توہین کر دی اور آقا کے کسی پیر کا اس نے نیچی نگاہ سے دیکھ لیا، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گیا، ایمان سے مخارج ہو گیا۔ ابھی ہم جو ہے تحریک چلا رہے کہ موبائل کے اندر آنے والے جمعہ کا عنوان اور خصوصی مسائل بھیجا کرتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ شکایت کرنے لگے کہ ہمیں اس قسم کا جو ہے میسج نہ بھیجے، ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سڑ گئے، گل گئے، بے نمازی بھی تھے اور داڑھی مڑے بھی تھے، کہنے لگے کیا ہمیں قربانی دینا چھوڑ دینا چاہیے؟ بے نمازیوں کو قربانی دینا نہیں چاہیے، یا کہ داڑھی مڑوں کو قربانی دینا نہیں چاہیے، تو قربانی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کو چھوڑیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو کر نماز پڑھو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھ کر قربانی دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھ کر قربانی دو۔ اب انہوں نے قربانی دی اور سب سے پہلا عمل یہ کیا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت اپنے کہتے نکال دے لو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا فریضہ جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے بعد پہلا فریضہ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکالی جائے۔ تو انہوں نے نکالا تو ان کے قریبی ساتھی نے ان سے کہا یہ کیا آپ نے کیا کہ قربانی دے کر آپ نے چہرے کو نکال دیا؟ حضرت
رحمت پر کروڑوں رحمت نازل کرے، برکت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علوم سے پوری دنیا کو اور پوری امت محمدیہ کو صحیح معنوں میں استفادہ کرنے اور آپ کو اللہ اس کا اجر نصیب فرمائے۔ آپ نے کیا بات بیان فرمائی؟ جب یہ صاحب کو داڑھی کی بات کہی گئی تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہا کہ میرے چہرے پر چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک جو بال آ گئے تھے، میری آفس والے غیروں کی محفل میں جانا ہو تو لوگ مجھے دیکھ کر بھکاری سمجھتے۔ اب داڑھی بڑھانے کے بعد ایک آفیشل کتا اور انگریز کا بچہ لگ رہا ہو، اب میرا بیپار قائم ہوگا، اب میری پرسٹیج بنے گی، میرا مقام بنے گا۔ حضرت ثانی آپ نے سچ فرمایا تھا، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ پہلی شرط مسلمان کو تلاش کرنا ہے ایسے بھیڑ کے بچے جو نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، ایسے بھیڑ کی اولاد جو قربانی کا مذاق اڑائے۔ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں نا جانور کی قربانی دینے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ برس کا برس ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ بار ایک کام کریں گے، ہم یہ پیسے میں بچوں کی شادی کر دیں گے، ان پیسوں میں مسجد کا مینارہ بن دیں گے، ان پیسوں میں ہم غریبوں کی فلاح اور بہبودی کا کام کریں گے۔ ارے زمینوں شراب کے پیسوں میں کرو، بیڑی پینے کے پیسوں میں کرو اور سگریٹ کے پیسوں میں کرو، ٹی وی جو لائے وہ پیسوں میں کرو، کیبل کلیکشن کو جو رقم دیتے ہو ان پیسوں میں کرو، حرام کاری میں جوبے میں تمہیں قربان کرنا ہے تو قربانی کا جانور ہی ملا۔ کون کہتے ہیں یہ باتیں؟ مسلمان کہتے ہیں یہ باتیں۔ قربان جائے حضرت کہ آپ نے کتنی اونچی بات کہی کہ سب سے پہلے رشتے داری کے اندر اور سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی لائق ہے مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر اس کا عقیدہ غلط ہے، داڑھی کو دیکھ لیا، جوبے کو دیکھ لیا، نماز کو دیکھ لیا، دھوکے میں نہ آؤ۔ اگر وہ ایسے بولتا ہے جو اللہ کی اور نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، دین کا مذاق ہوتا ہے، سنتوں کا مذاق ہوتا ہے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، کلمہ اب اسے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے بھیڑوں چماروں کی محفل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ گے عورتوں کو لے کر جاؤ گے، عورت کو دیکھ کر رنگ پکڑے گی اور پھر اس کے بعد آپ کو حرام کے کمانے پر اور حرام کی کمائی کی طرف آپ کو مجبور کرے گی۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ اسے اپنی زینت دکھانے کی جگہ ملے، نہ اسے مال و دولت جو ہے ریاکاری کرنے کی جگہ ملے، نہ وہ شوہر پر ظلم کرے، گھر میں پہنے اپنے شوہر کو خوش کرے، گھر میں بنے سورے اپنے شوہر کو راضی کرے، اس لیے کہ عورت کا سجدہ ایک خالی اکثر زمین سے اوپر نہیں جاتا جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ شوہر کو خوش کرنے کی فکر کرے، شادی بیاہ کی محفل میں آنے والے حرام خوروں کو، اہل غیروں کو فکر کرنے کی یہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حرام کا پیسہ حدیث پاک قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں، یہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کون سی نسل ہے؟ شیطان کی نسل ہے، انسانوں کی، بنو آدم کی نسل نہیں۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، شیطان کا بھائی، دو بھائی ہیں تو دو بھائی کی میں سے کیا ان کی ماں الگ، ان کا باپ الگ ہوتا ہے؟ تو قرآن نے یہ کہا شیطان کے نطفوں سے پیدا ہونے والے تم ہو، انسان ہو، اتنا گندا کام نہیں کرو گے، اتنی ذلیل حرکت نہیں کرو گے۔ اس جو ہے شیطان کی محفل میں جانا اور شیطان کی بھائیوں کی اور ایسے مسلمان جو دین کا ٹھٹا کرتے ہیں، آقا کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حضرت علی اور جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمانوں اللہ کے لیے آج قسم کھا لو، رشتے داری توڑنا ہے جس کو توڑ لے، جس کو دوست کی توڑنا ہے توڑ لے۔ ہمیں آقا سے لینا دینا ہے، ہمیں اللہ سے لینا دینا ہے، اللہ ہمارا راضی ہو جائے۔ یہ دنیا والے جو ہماری ہڈیاں چاپتے ہیں یا جن کو ہم ہڈیاں دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ نیکی ہمیں نہیں دیں گے، ہماری قبر میں یہ ساتھ نہیں آئیں گے۔ ساتھ کون آئیں گے؟ ہمارے اعمال آئیں گے۔ ساتھ کون دیں گے؟ نبی دیں گے۔ ساتھ کون؟ اللہ کی رحمت، ہمیں اللہ کی رحمت کی فکر، ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے ساس سسر ہو، ہمارے بھائی ہو، بہن ہو۔ آج سے قسم کھا لو کہ یہ محفل جو حضرت علی کے خلاف ہے، حضرت بی بی فاطمہ کے خلاف ہے، جتنی جو ہے وہ گلی کوچے میں کی جائے اس محفل میں کھانا، تم یہ سمجھ لو کہ ہاتھ میں نوالا
کافروں کو ایذان میں لے کر آؤ، پولیس والوں کو ایذان بتاؤ ہم دیش کے وفادار ہیں، بتاؤ ملک کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ احساس کمتری ہے مسلمانوں، میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، تم اپنی کھال نکال کر ان کو لباس پہنا دو، میرے رب کی قسم وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ فرماتے ہیں خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک کبھی ایک نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، داڑھی والا داڑھی بڑھا ایک نہیں ہو سکتا، مسلمان اور کافر ایک نہیں ہو سکتا۔ تم جو ہے یہ غلط تصویریں اختیار کر رہے ہو۔ تم یہ کہو کہ یہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ نوجوان اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، آل اولاد کو چھوڑ کر، اپنی جانیں جوخم میں ڈال کر یہ بمبئی پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے؟ یہ کون سی مانگ رہے تھے؟ یہ کون سا مطالبہ کر رہے تھے؟ یہ کون سا تقاضا لے کر آئے تھے؟ انہوں نے حکومت سے کیا مانگیں کی تھی؟ انہوں نے حکومت سے کیا مطالبے کیے تھے؟ انہوں نے تاج محل کو اور نریمان بلڈنگ کو، اوبرائے جو ہے ہوٹل کو، انہوں نے کیوں ہائی جیک کیا تھا؟ کتا گلی کا بھی کاٹتا نہیں، بھونکتا نہیں جب تک کہ اس کے دم پر پیر نہ رکھا جائے۔ آخر کون سی وہ دم تھی جو مسلمانوں کے دم پر پیر رکھا گیا، مسلمانوں کی عزت اور ناموس کے ساتھ کھیلا گیا؟ میں اس عنوان پر پوری وضاحت کے ساتھ علم اعلان گنگے کی چوٹ سے دن کے اجالے میں بات کبھی اسی عنوان پر بات کروں گا، لیکن ایک بات آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والی کہ وہ نریمان ہاؤس کے اندر جب جو ہے وہاں سے جنگل یا چوری بھی اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، کمانڈوز اس کے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو ساری میڈیا نے دکھایا، ساری دنیا کے اخباروں نے اسے اچھالا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس گھر میں خدمت کرنے والی ایک عورت نے ایک اسرائیل کے دودھ پیتے بچے کو ان جو ہے دہشت گردوں کے یا کسی اور کے جو ہے ہائجیک کرنے والوں کے چنگل سے انہیں چھڑا لیا۔ ٹھیک ہے، بچے کو چھڑا لیا، حدیث میں حکم ہے بچوں کو مارنے کی ممانعت ہے، عورتوں کو مارنے کی ممانعت ہے، کھیتوں کو جلانے کی ممانعت ہے، بے قصوروں کو مارنے کی ممانعت ہے، اور جنگ کرنے کے لیے گئے علاقے والوں نے اذان دے دی تو اس جو ہے اذان دیے ہوئے علاقے میں جنگ کرنے کی ممانعت ہے، تلوار اٹھائی، سامنے والے نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار چلانے کی ممانعت ہے۔ یہ شان رحیمی کریمی والا رحمت والا مذہب ہے جو یہ تعلیمات دیتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ مارنا چاہیے تھا، قتل کرنا چاہیے تھا، اچھا ہوا کہ دودھ پیتا بچہ بچ گیا، لیکن آپ نے دوسرے دن اخبار میں اطلاع دیکھی ہوگی کہ اسرائیل نے اس عورت کو اس سال کا 2008 کا 2008 کا امن کا اور جو ہے سلامتی کا جو سب سے پاورفل ایوارڈ ہے، میڈل ہے، وہ اس عورت کو دینا چاہتا ہے جس عورت نے ان دہشت گردوں کے چنگل سے ایک اسرائیلی بچے کو عزت کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہا کرا لیا۔ واہ اسرائیل واہ، ایک بچہ تیرا اگر ایک بلڈنگ سے رہا پا جاتا ہے، امن اور سلامتی کا دنیا کا سب سے جو تیرا قیمتی ایوارڈ میڈل ہے اس کو دیا جا رہا ہے، اور تو صابران نام کی فلسطین کی عورت جو 7 ماہ کی حاملہ تھی، تیرے اسرائیلی کتے جوتوں سے اسے اتنا مارا کہ حمل ثابت ہو گیا، وہ عورت تڑپ تڑپ کر تیرے اسرائیلی کتوں کے بوٹوں تلے مر گئی۔ اور جب تو لبنان پر بمباری کرتا ہے، دودھ پیتے شیرخوار بچے جب بلکتے روتے
کھارے پانی، گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کے درمیان ہم نے پردے کو رکھا ہے. یہ خطرہ ادھر نہیں جا سکتا، وہ خطرہ ادھر نہیں آ سکتا. اے میرے اللہ، جب سمندر میں ٹھائی ٹھائی مارتے ہوئے موجوں میں ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں آ سکتا، تو کیا کافر مسلمان کو خوش کر دے گا؟ کیا مسلمان کافر کو خوش کر دے گا؟ کیا جنت کی حوریں جہنم میں آ جائیں گی؟ کیا جہنم کے نوکر چاکر کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ تمہاری عقل کو کتے نے چاٹ دیا ہے. تم کہو کہ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں. دیش کے وفادار کل بھی تھے، آج بھی ہے. تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں، ہمارے محبوب کے کہنے کی وجہ سے، قرآن کے کہنے کی وجہ سے، حدیث کے کہنے کی وجہ سے مسلمان اتنا سے کمتری کا شکار ہو گیا. اخبار وغیرہ کھلاؤ ان کو خوش کرو گے، بتاؤ گے اسلام کیا ہوتا ہے. ارے تم سے زیادہ وہ اسلام کو جانتے ہیں. تم انہیں راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑو. میرا رب پکڑ کرنے کے لیے آ جائے گا، پکڑ کرنے کے لیے آ جائے گا. کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. نہ یہ ربا، نہ اس کا باپ، نہ ہوم منسٹر، نہ اس کا دادا، کوئی نہیں بچا سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی وہ عورت جب جو ہے ہنکارے مارتے ہوئے طوفان نوح کا پیچھا کر رہا تھا تو پہاڑ کے دامن میں چلی گئی، اور جب پانی آ گیا جو ہے کوہنیوں تک آ گیا، اور پھر گھٹنے تک آ گیا، پھر جو ہے کمر تک آ گیا، پھر موڈے تک آ گیا، تو اس نے اپنے بچے کو اوپر کر لیا. نتیجہ یہ ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری پکڑ جب آتی ہے تو میں بچے کو اس دنیا سے لینے کے بعد جہاں پہنچانا ہو پہنچا دیتا ہوں، لیکن تو بچے کا واسطہ دے کر بھی تو بچ نہیں سکتی. نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان نوح کے اندر وہ بڑھیا بھی چلی گئی، وہ بچہ بھی چلا گیا. مسلمانوں، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا قہر آئے گا. تو جب ایک معصوم بچے نے بڑھیا کو نہیں بچایا تو یہ کافر و جبار جو جہنم کا مصرین پینے والے، جہنم کا لہو پینے والے، جہنم کا پیپ پینے والے عیدگاہوں میں مسجدوں میں بلا کر خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو. اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی زندگیوں کو بناؤ. آج مسلمان ایک نعرہ لگا رہا ہے، مہنگائی کا نعرہ. چاول کا یہ ریٹ ہو گیا، اور پھر شکر کا، ترکاری کا، سبزی کا یہ بھاؤ ہو گیا. شریعت مطہرہ نے زندگی کے اس گوشے کے اندر ہماری رہبری نہیں کی اور ہمیں راستہ نہیں بتایا